السلام علیکم دوستو، میں ہوں ملک اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن تھنگز۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا تیز ترین کمپیوٹر کس ملک کے پاس ہے؟ اور شادی سے انکار پر نوجوان نے اپنی محبوبہ کے پیار میں کون سا نیا ریکارڈ قائم کر دیا؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بچہ بھی ہے جس کی پیدائش پر ہی ڈاکٹروں نے اسے ایک جانور کا نام دے دیا؟ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کاغذ کی ایجاد سے پہلے نیوز پیپر کس چیز پر شائع ہوتا تھا؟ دوستو، اگر آپ کو یہ انٹرسٹنگ فیکٹس جاننا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ نمبر 1، دوستو، NEC کارپوریشن، جس کا صدر دفتر ٹوکیو میں ہے۔ اس کارپوریشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دنیا کا تیز ترین کمپیوٹر ایجاد کیا ہے اور یہ سپر کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں 25 ارب 60 کروڑ کیلکولیشن کر سکتا ہے۔ نمبر 2، دوستو، جاپان ہی کے شہر ٹوکیو میں ایک نوجوان نے شادی سے انکار پر اپنی محبوبہ کے والد سے دنیا کا انوکھا احتجاج کیا۔ 23 سالہ موری یوکی، جو کالج کی اپنی دوست سے شادی کا خواہشمند تھا، لیکن لڑکی کے والد نے سال 1991 میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس وقت سے اس نوجوان نے لڑکی کے باپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے 4600 مرتبہ ٹیلی فون کیے۔ اس نے اوسطاً روزانہ 120 فون کیے۔ بعض اوقات یہ نوجوان لڑکی کے باپ کو فون کرتا اور خاموش ہو جاتا۔ ان کالوں کی وجہ سے لڑکی کے باپ کا کافی کام متاثر ہوا، جس پر اس نے پولیس کو رپورٹ کر دی۔ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر لیا اور اس نوجوان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ نمبر 3، دوستو، ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی تازہ اور حیرت انگیز مثال 1992 میں امریکہ میں دیکھنے میں آئی، جب ایک عورت ویلسینیا نے عجیب و غریب شکل والے نومولود کو جنم دیا، جسے شکل و صورت، جلد اور آواز کے حوالے سے بیبی ڈاگ بھی کہا جاتا تھا۔ اس بچے کو اس کی ماں نہ صرف انتہائی خوبصورت بلکہ سمجھدار بھی قرار دیتی ہے اور بے حد پیار بھی کرتی ہے۔ دوستو، 36 سالہ غیر شادی شدہ ویلسینیا کے ہاں پیدا ہونے والے اس بچے کی شہرت تو 400 پہل چکی تھی، البتہ ڈاکٹروں کو اس واقعے نے چکرا کر رکھ دیا۔ ان کی نظروں میں طب کی دنیا کا یہ انوکھا اور ناقابل یقین واقعہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ انسان اور حیوان کے ملاپ کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ ویلسینیا اس بات کی شدید مخالفت کرنے کے علاوہ اس منطق کو مسترد قرار دے چکی تھی۔ اس نے اپنے اس عجیب و غریب بچے کا نام کوکی رکھ دیا، جس کا وزن پیدائش کے وقت 14 پاؤنڈ تھا، جو کہ بذات خود حیران کن بات تھی۔ لیکن ڈاکٹروں کے لیے جو بات مزید حیرت اور چیلنج بن چکی تھی وہ یہ تھی، اس نومولود کے 2 دل ہیں جن کی دھڑکن بھی غیر ملموس ہے۔ اس بچے کی شکل و صورت کتے جیسی تھی، جس کی جلد پر براؤن رنگ کے ریشم جیسے بال تھے، اور اس کی ناک کا آخری حصہ بالکل کتے کی جیسا تھا، جبکہ آنکھیں بڑی اداس تھیں۔ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر روبن نے اسے دیکھ کر کہا، یہ تو بالکل بڑے کتے جیسا ہے، جو وقتاً دوستانہ عادت کا مالک ہے۔ بچے کی ماں نے کسی بھی قسم کے تبصرے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں حاملہ کیسے ہوئی، لہٰذا میں اس کے والد کا کیسے نام بتا سکتی ہوں۔ وہ بہت پراسرار کہانی بیان کرتی تھی، جس پر بامشکل ہی کوئی یقین کرتا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچے کی پیدائش سے قبل ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن جو ہی بچہ پیدا ہوا تو نرس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میں سمجھا کہ شاید نومولود مر گیا ہے، لیکن جب میں نے نومولود کو ہلکا سا چانٹا مارا تو وہ کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ویلسینیا کو جب یہ بچہ تھمایا گیا تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور پھر اپنے حواس پر قابو پا کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اس سلسلے میں امریکی پولیس کا خیال ہے کہ شاید اس خاتون پر کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی تجربہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ البتہ ماہرین اس بات کا کھوج لگانے میں سرگرم ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ نمبر 4، دوستو، بھارت کے صوبہ دکن میں ایک اخبار صاف ستھرے لٹھے پر شائع کیا جاتا تھا اور پڑھنے والوں سے درخواست کی جاتی تھی
کہ پڑھنے کے بعد اسے ناشر کے حوالے کر دیں تاکہ لٹھے کو دھو کر دوبارہ اخبار شائع کیا جا سکے۔ 1949 میں امریکہ میں ایک اخبار شائع ہوتا تھا جس کا ایک صفحہ ریشمی کپڑے پر چھپتا تھا۔ پڑھنے والے وہ حصہ پھاڑ لیتے تھے اور اس کو دھو کر جھاڑو کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دوستو، کئی سال پہلے فرانس میں ایک اخبار رومال نکالا کرتا تھا جو رومالوں پر چھپتا تھا۔ ایڈیٹر کا خیال تھا کہ اخبار پڑھنے والے حضرات مطالعہ سے فارغ ہو کر اسے مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تھامسن ایڈیسن، جسے ایجادات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے کم عمر اخبار مالک تھا۔ اس کے اخبار کی سب سے منفرد بات یہ تھی کہ یہ ٹرین میں ہی چھپتا تھا اور ٹرین میں ہی فروخت کیا جاتا تھا۔ اس کے اخبار کا نام ویکلی ہیرالڈ تھا۔